بنگلہ کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور نواز شریف کے شاہینوں، السلام علیکم۔ آج میں نواز شریف کے شیر کے گھر آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرا یہ پہلا دورہ ہے آپ کے کے پی کا، اور میں نے کہا کہ جہاں پر نواز شریف کے شیر رہتے ہیں سب سے پہلے میں وہاں جاؤں گا اور آپ کو عید مبارک پیش کروں گا اور نواز شریف کا سلام پیش کروں گا۔ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مجھے ابھی 3 ہفتے ہوئے ہیں میں نے خادم پاکستان کا عہدہ سنبھالا، تو میں ان 3 ہفتوں میں پورے پاکستان کا میں نے دورہ کیا، اور جب کے پی میں آنا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے میں یہاں پر شانگلہ میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ کے پی کے دورے کا آغاز کروں گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ کے ساتھ ملنے آیا ہوں۔ یہ پاکستان کا کے پی انتہائی خوبصورت صوبہ ہے۔ یہاں کے ہمارے بزرگ اور نوجوان ساتھی بڑے بہادر لوگ ہیں آپ، اور آپ پاکستان کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آپ نے پاکستان کا جھنڈا ہر وقت اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس کو اونچائیوں پر لے کر گئے۔ یہ وہ صوبہ ہے جس کی تاریخ عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کے پی کے عوام، بزرگوں، چاہے شانگلہ ہے یا پشاور ہے یا کوہاٹ ہے یا بنوں ہے، میں چاہے وہ ہزارہ ہے، کے پی کے کا چپا چپا، اور کے پی کے اندر میرے بزرگ بھائی، نوجوان بہنیں اور مائیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ بڑے غیور لوگ ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ پاکستان کے لیے دن رات محنت کرتے رہے۔ لیکن جو میں بات آپ سے آج کرنے آیا ہوں، وہ یہ کہنے آیا ہوں کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے مجھے خادم پاکستان بنا کے رکھا، میں آپ سے کبھی خدا کے فضل و کرم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کے ساتھ جھوٹے وعدے نہیں کروں گا۔ غلطی ہوگی تو آپ سے آپ کو گواہ بنا کر معافی مانگیں گے۔ اور ایک بات سن لیں کہ جب تک میری جان میں جان ہے، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کے پی کے غیور عوام سن لو میری بات، کہ میں دن رات ان تک میں کام کروں گا، اور میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں کچھ اور ہوں۔ میں دن رات آپ کے لیے کام کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ پاکستان کا ایک عظیم صوبہ بنا کر دم لوں گا۔ میں آپ کو میں آج وعدہ کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں پر پچھلے 8 سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی،
اور پھر اب 4 سال ان کی حکومت ہے. مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ کتنے ہسپتال انہوں نے بنائے اور کتنے ہسپتالوں میں مفت دوائیاں بیماروں کو مہیا کی, کتنے ہسپتالوں میں انہوں نے غریب لوگوں کے, یتیموں اور بیواؤں کے مفت علاج کیے. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. جس صوبے میں تھا 10 سال خادم پنجاب, وہاں پر ہر ہسپتال میں غریبوں, یتیموں اور بیواؤں کا مفت علاج ہوتا تھا. اور اب دوبارہ 4 سال بعد وہاں پر میں نے شروع کروایا ہے, اور ادویات وہ ملتی ہیں جو کہ وزیر اعظم کا بیٹا, گورنر کا, وزیروں کا, مشیروں کا, MNs, وہ ادویات وہاں پر ملتی ہیں جہاں پر غریب اور امیر کی پہچان کے بغیر وہ دوائی ملے. وگرنہ اس ملک پاکستان میں غریب آدمی علاج اور دوائی کے بغیر سسک کر جان دے دیتا ہے, اور امیر آدمی پاکستان نہیں شمالی امریکہ میں اور فرانس اور یورپ میں مہنگا ترین علاج کراتا ہے. میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو KP سمیت پورے پاکستان میں ہر اسپتال میں مفت علاج ہوگا, مفت دوائیاں ملیں گی اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ابھی مہنگائی ان 4 سالوں میں عروج پر چلی گئی. انہوں نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے, تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے. 4 سالوں میں 24,000 ارب روپیہ قرضہ لیا. کہیں کوئی نئی ایک اینٹ نہیں لگی. جو نواز شریف کے دور کے منصوبے تھے انہی کے اوپر تختیاں لگتی رہی. پشاور کی BRT بس چلتی رہی اور جلتی رہی, اور کئی سال وہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا. اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 11 مہینے میں میٹرو بسیں ہم نے چلائیں, اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے, وہ خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, ذلت اور عزت اس کے ہاتھ میں ہے, کامیابی اور ناکامی اس کے ہاتھ میں ہے, مگر میں جان لڑا دوں گا. اور KP والوں, آپ کے جو بنیادی مسائل ان کو حل کر کے دم دوں گا انشاءاللہ. یہاں پر مہنگائی نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی. آٹا اور چینی ایک غریب گھرانے کی دسترس سے باہر نکل گئی, اور زندگی ایک غریب گھر کے اوپر تنگ ہو گئی. ابھی میں نے رمضان شریف میں نے چند صوبوں میں رمضان بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز میں چینی بھی سستی کرائی اور آٹا بھی سستا کرایا. میں نے KPK کے جو زعماء ہیں ان کو بھی کہا, اس پر کس عمل ہوا وہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں آج یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. ابھی صوبہ پنجاب اپنے پیسوں سے وہاں پر آٹا سستا کرے گا, وہاں کا وزیر اعلیٰ اس کا اعلان کرے گا. میں چاہوں گا کہ KP میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اتنا ہی آٹا سستا ہر دکان میں دیں. اگر دیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا, اگر نہیں دیں گے تو میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستا دوں گا انشاءاللہ. کیونکہ پاکستان تب ترقی کرے گا جب پنجاب کے ساتھ KP ترقی کرے گا, بلوچستان ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے گا. اگر اکیلا پنجاب ترقی کرتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. اسی طریقے سے میں آج یہاں پر یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں, وزیر اعلیٰ جو
KPK کے ہیں ان کی خدمت میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام اسپتالوں میں ادویات غریب لوگوں کے لیے اور علاج فری کر دیں، اور اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عطا فرمائے گا، اگر نہیں تو پھر میں ان سے بات کروں گا اپنے KPK کے ہزاروں لاکھوں جو مریض ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کے فری علاج کے لیے شہباز شریف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور یہ علاج ہم فری بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، مجھے علم ہے کہ اگر KPK کے وزیر اعلیٰ نے میری یہ اپیل نہ مانی اور آٹا سستا نہ کیا ہر دکان پر، ہر محلے میں، پورے صوبے میں، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے تو اس کے لیے یقیناً اربوں روپے کی رقم درکار ہوگی، اور اگر وہ نہیں کرتے، قرضے لے کر پچھلے 4 سالوں میں اس ملک کا بھٹا بیٹھ چکا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، تو پھر مجھے وہ KPK کے ہر دکان میں سستا آٹا مہیا کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ میں انشاءاللہ چاہے جو چیز بھی اس قوم کی ہے وہ آپ کی ہے، وہ سندھ کی ہے، وہ بلوچستان کی ہے، وہ پنجاب کی ہے، اس کو میں بیچوں گا مگر KPK کے عوام کے لیے سستا آٹا مہیا کروں گا ہر صورت۔ کیونکہ اگر آپ کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے ماؤں کو، بچوں کو اگر سستا آٹا نہیں ملتا، سستی چینی نہیں ملتی، دوائی نہیں ملتی، وہ کس طرح جا کے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں؟ کس طرح وہ جا کے کارخانے میں کام کر سکتے ہیں؟ اگر ایک گھر میں کماؤ کا، ان کے والد کا اگر انتقال ہو جائے تو اس گھر کی زندگی اندھیروں میں ختم ہو جاتی ہے، کوئی ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ملک خداداد ملک پاکستان، جس کو آپ کے بزرگوں نے عظیم قربانیوں سے بنایا، آج ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ خدارا یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک کے بدولت اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں عطا کیا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، تعلیم کے سب کو مواقع میسر ہوں، علاج غریب کے لیے یا وہ امیر فری ہو، تعلیم ہر ایک کا حق ہے، اور محنت کے بلبوتے کے اوپر معاشرے میں بڑھنے کا ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ تانگے بان کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی امیر کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی دکاندار کا بیٹا ہے یا وہ کسی فراش کا بیٹا ہے، سب کا حق ہے۔ مگر یہ پاکستان 75 سال بعد آج بھی اپنی منزل کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک طرف غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ 4 سال جو بدترین حکومت تھی، کرپشن تھی اور انتہائی نااہلی اور نالائکی تھی، جس کی بنا پر تیل بھی نہ آ سکا، گیس بھی نہ آ سکی، بدترین لوڈ شیڈنگ تھی، حالانکہ نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کے پلانٹس لگا دیے تھے، بہت شاندار اور بہت اعلیٰ، لیکن ان کی دیکھیے شومی قسمت، تیل ٹائم پر نہ منگوایا، گیس نہ منگوائی، اور ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا۔ میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کی مجھے دعائیں چاہیے۔ ہماری مخلوط حکومت ہے، دن رات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اپنی جان لڑا دیں گے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں،
اس وقت دا ٹھیک دا جی دا ڈھیرا مہربانی یہ بتائیں کہ آج لوگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں یہاں پر بشام میں 10 کلو کا آٹا کی بوری کتنے میں بکتی ہے؟ دس کلو 10 کی قیمت 100 روپیہ 700 10 کلو کہ 720 میں بک رہا ہے. تو پھر سن لو جو قیمت کل اور پرسوں پنجاب میں ہوگی وہی قیمت کے پی کے میں ہوگی انشاءاللہ. اور اگر کوئی شکایت ہوئی تو امیر مقام یہاں کھڑا ہے نواز شریف کا شیر. یہ بڑا دلیر آدمی ہے, بڑا شاندار آدمی ہے, اس کو میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں. اس آدمی سے بڑا تکڑا آدمی, محنتی آدمی ہے. تو جو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے 2 دنوں میں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں. نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا. میں نے آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں مگر پہلی نشست میں تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میں یہاں پر آپ کے پاس بار بار انشاءاللہ آؤں گا اور آپ سے اور بھی کچھ اعلانات میں نے آج کرنے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے پاس دوبارہ جلد آؤں گا. لیکن تب آؤں گا کہ جب آج کے اعلانات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. میں شہباز شریف ہوں. سن لو میری بات. دا 1 منٹ کا کیا کہتے ہیں صبروں کا آدم 1 منٹ صبروں کا میں دا ڈھیرا مہربانی. میں شہباز شریف ہوں, خطا کار انسان ہوں. اس مالک سے دن رات معافی مانگتا ہوں لیکن آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. 4 سال جو شخص اسی عہدے پر قائم تھا, دن رات قوم کو دھوکہ دیا, جھوٹ بولا, ورغلایا اور پھر اب اپنی تقریروں میں 4 سالہ کارکردگی کی ایک بات نہیں کرتا کہ مجھ کے پلے ہے کچھ نہیں. کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں آٹا بہت مہنگا ہو گیا؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں چینی جو تھی 52 روپے سے وہ 100 روپے پہنچ گئی؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں نواز شریف کے دور میں آٹا 35 روپے تھا وہ 100 روپے پہنچ گیا؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ نواز شریف نے تو ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے مگر آج لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں سویا رہا اور یہ غریب عوام تڑپتی رہی؟ ایسا نہیں ہوگا. شہباز شریف جاگے گا اور آپ سوئیں گے اور آپ آرام سے سوئیں گے انشاءاللہ. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر مقام نے تو بڑی لمبی لسٹ تیار کی ہے. یہ اور ڈاکٹر عباد کہاں؟ ڈاکٹر عباد کدھر ہے؟ یہاں پر میں جو گریڈ اسٹیشن پورن میں جو گریڈ اسٹیشن ہے 132 kV کا, اس کو میں انشاءاللہ, مجھے پتہ نہیں ہے اس مالک نے مدد کرنے کے کتنی دیر میں بنے گا, لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ 3 مہینے میں بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو یہاں پر نوجوان ہیں, جو پڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, سارے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو پھر میں آپ کو
یہاں پر میڈیکل کالج کا میں تحفے کا اعلان کرتا ہوں، میڈیکل کالج، اور اس پورے علاقے کی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اگر ایمانداری کی بات ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اگر ہمارے پاس اس وقت مسائل ہوتے، خزانہ خالی کر گیا، قرضے ہیں۔ ابھی میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس بہت پرتپاک طریقے سے ملے، وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے بے حد محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف پاکستان کے لیے میں ہر چیز کروں گا، لیکن مجھے بتا، اس کے بعد میں گیا ابو دھابی میں، سعودی عرب میں میں ملا کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور ابو دھابی میں ملا کراؤن پرنس محمد بن زائد سے۔ انہوں نے بھی انتہائی گرم جوشی سے، انتہائی محبت سے ہمارا استقبال کیا اور کہا کہ شہباز شریف، ہم پاکستان کے عوام کے لیے ہم بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، شیخ زائد پاکستان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور پاکستان کے لیے سعودی عرب نے جو 75 سالوں میں جو مدد کی اور ساتھ دیا، اس کا الفاظ میں شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح شیخ زائد مرحوم ان کے صاحبزادے پاکستان کے لیے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر کام کے لیے تیار ہیں، مگر مجھے بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، کب تک ہم کشکول لے کے پھریں گے؟ کب تک ہم کشکول لے کے پھریں گے؟ کب تک ہم بھیک مانگیں گے؟ بھیک کے ذریعے زندگی نہیں ملتی، بھیک کے ذریعے موت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں کہ نماز ادا کرو اور پھر رزق کی تلاش کے لیے دوڑ جاؤ، انصاف کرو اور محنت کرو۔ تو صرف اور صرف اگر ہم نے اس ملک یہ پہاڑ ہیں، ان میں معدنیات ہیں، اللہ نے اس صوبے کو، پاکستان کو دریا دیے، پہاڑ دیے، معدنیات دی، لیکن آج بھی ہم غریب بچے آج سکول نہیں جا سکتے۔ اگر ان کی والدہ بیمار ہوتی ہے تو ان کو دوائی نہیں ملتی۔ جب والدہ دوائی نہ ہونے کے بنا پر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی ماں کو ساری عمر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ منشا نہیں تھی حضرت قائد اعظم کی، اور یہ منشا نہیں تھی ان عظیم شہیدوں کی جنہوں نے اپنے پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ منشا یہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ محنت کرو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ لیکن 75 سال گزر گئے اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئیں، تکڑے ہوں، کھڑے ہوں، اللہ کا نام لے، آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وقت ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ سب ہلالی پرچم انشاءاللہ دنیا کے تمام پرچموں سے اوپر ہوگا، مگر سو کر نہیں، چھو منتر سے نہیں، بیٹھ کر نہیں، محنت خون پسینہ بہانے سے یہ ہمیں کرنا ہوگا، تب ہم بیکاری پن ہمارا ختم ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں۔ شانگلہ کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری بات سن لو، یہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا، اور مسلمانوں کو پیغام دیا 1857 میں جب ہندوستان جب تھا، اس وقت آزادی کی جب جنگ لڑی گئی تو وہاں پر جو انگریز کے ٹوڈی تھے ان کو اقبال نے پکارا اور یہ کہا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خود بہاری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اے مسلمان، اگر دنیا میں خوشبو پیدا کرنی ہے تو کانٹوں سے گزرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اس کے بغیر پھول کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے
رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ یہی وہ طریقہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اور خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔ اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے کہ غریب آٹا لے 100 روپے کلو اور امیر کو چاہے 1000 روپے کلو میں ملے تو اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا۔ غریب مہنگی دوائی لے تو اس کی پوری تنخواہ ختم ہو جائے، امیر اگر یورپ اور امریکہ میں علاج کرائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، یہ وہ نظام نہیں ہے جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے آخر میں پھر ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہوں اور بات ختم کرنے سے پہلے میں اس پورے علاقے کے لیے، چاہے وہ گلیاں ہیں، چاہے وہ سڑکیں ہیں چھوٹی، چاہے وہ کوئی اور پانی کے معاملات ہیں، اس کے لیے میں 2 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے سنتے ہوں۔ اور بشام خواجہ خیل ایکسپریس وے اور پہلے ہی وہ اسکیم میں شامل ہے، انشاءاللہ اس کو میں جاتے اس کو تیز کراؤں گا اور اس پر کام تیز کریں گے۔ میرے ساتھ اب آپ نے وعدہ کرنا ہے، محنت کرو گے، پاکستان کو عظیم بناؤ گے، پاکستان کو عظیم بناؤ گے اور پاکستان کا بھیکاری پن ختم کرو گے۔ تو پھر میرے ساتھ یہ نعرہ لگاؤ، ہاں ایک یو منٹ کو مہربانی صبر کو۔ گندم کی بات کی، گندم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی KPK سے ایک بات آئی، مطالبہ آیا، میں نے فوراً اس کو حل کروایا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ KPK والوں، چاہے پوری دنیا میں اس وقت گندم اور تمام جو اشیاء ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور قلت ہے، وہ جنگ جاری ہے یوکرین کی، لیکن انشاءاللہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو گندم کے حوالے سے مجھ سے کوئی گلہ نہیں آئے گا۔ صرف آپ کی حکومت کو ایمانداری سے، شفاف طریقے سے اس کی تقسیم کرنی ہوگی، وگرنہ انشاءاللہ گندم وافر مقدار میں ہے، پاس کو بھی موجود ہے۔ میں بھی پنجاب کو میں کہوں گا کہ وہ آپ کو گندم دے، کوئی آپ کو انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ پاکستان قائد اعظم نواز شریف، ڈیرہ میرا بانی، خدا حافظ۔